عام فسادیوں سے بڑھ کر وہ فسادی ہے کہ جو فساد بھی پھیلائے اور پھر اس فساد کو اصلاح کا نام دے۔ اگر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر اب تک فساد پھیلانے والوں کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ معاشرے میں فساد پھیلا کر اصلاح کا نام دیتے آئے ہیں۔ منافقین نے لوگوں کو دین سے دور رکھ کر فساد پھیلایا تو اسے اصلاح کا نام دیا۔ اسی طرح آج ہمارے زمانے میں بھی نت نئے خرافات، نت نئی بدعات کے نام پر فساد و بگاڑ پھیلا کر اسے اصلاح کا نام دیا جاتا ہے۔ کوئی توحید کے نام پر انبیاء صالحہ کی شان و رفعت کو اپنے زوم میں، اپنے گمان فاسد میں گھٹانے کی جسارت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو شرک کو ختم کر رہے ہیں، تو کوئی قرآن کا نام لے کر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہوئے فساد پھیلانے کو اصلاح کا نام دیتا ہے۔ کوئی آزادی، حقوق نسواں کے نام پر بدکاری، فحاشی، بے حیائی کو فروغ دینے کا اصلاح کا نام دیتا ہے، تو کوئی حالات کے تقاضوں کے نام پر کفار سے دوستی کرنے کو، ان سے قلبی میلان رکھنے کو، کفار کے غلبے کو اصلاح کا نام دیتا ہے۔ کوئی غیرت و حمیت کے نام پر کاروکاری کرنے کو اصلاح کا نام دیتا ہے، تو کوئی لسانیت کی بنیاد پر قتل و غارت گیری کو اصلاح کا نام دیتا ہے۔ الغرض، جس طرح منافقین نے روئے زمین پر منافقت اختیار کی، لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی اور اسے اصلاح کا نام دیا، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں کہ جو بدترین کاموں کو کر کے فساد پھیلاتے ہیں اور پھر اسے اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آج کا مسلمان کئی امور میں باعتبار عمل منافقین کی پیروی کرتا نظر آتا ہے، جو ایک مومن کی شان کے لائق نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔